الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 18واں پارہ سورہ الفرقان آیات مبارکہ 7، 8 اور 9 آپ حضرات و خواتین نے ان کی تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ کے الفاظ شریفہ کے معانی کے بیان کا آغاز آیت شریفہ 7 سے کیا جا رہا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کے لیے۔ الرسول معرفہ، اس میں معرفہ رسول پر الف لام ہے، دی پروفٹ، اور مراد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے کہا کیا ہے اس رسول کے لیے، یأکل الطعام، یأکل اکل، یأکل کھانا، الطعام کھانا، کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا ہے۔ سوق بازار، اسواق اس کی جمع، مشا یمشی چلنا۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، انزل اتارا گیا، انزل اتارا، انزل اتارا گیا، الیہ اس کی جانب، ملکن فرشتہ۔ توجہ فرمائیے، ملکن آیت شریفہ کو دیکھیے، لام کی زبر ملکن فرشتہ، اینجل، ملکن بادشاہ کن، زبر اور زیر سے کہانی بدل جائے۔ فیکون تو ہو جاتا وہ، یعنی فرشتہ، معہو اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے والا۔ اس آیت کریمہ کا اللہ کی توفیق سے بامحاورہ ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کے لیے کیا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی جانب ایک فرشتہ، تو وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ اور یلقا الیہ کنز، آیت شریفہ 8 کے الفاظ مبارکہ کے معنی۔ اور یلقا، القا یلقی، القان ڈالنا، یلقا فعل مجہول پیسو وائس، یا ڈالا جاتا، اندھیرا جاتا، الیہ اس کی جانب، کنزن ایک بڑا خزانہ، کنز خزانہ، اور اس کی جمع کنوز خزانے۔ اور تکون، یا ہوتا، لہو اس ہی کے لیے، جنتن ایک باغ، یأکل منہا وہ اس سے کھاتا، یأکل کھاتا، منہا اس باغ سے۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ان تتبعون، ان اس کا لفظی معنی اگر، لیکن اگر اس کے بعد الا آئے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا معنی بنتا ہے، نہیں۔ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، اتبع یتبع اتباع، پیروی کرنا، فالو۔
اور اسی سے فالوورز کو متبعین، نہیں پیروی کرتے تم الا مگر رجلا ایک شخص کی مسحورا معاذ اللہ ساحر جادو، ساحرہ یسحر جادو کرنا، ساحر جادو کرنے والا، مسحور مفعول جس کو جادو کیا جائے، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو کیے ہوئے شخص کی۔ آیت شریفہ 8 کا بامحاورہ ترجمہ، یا ڈالا جاتا اس کی جانب ایک بڑا خزانہ، یا اس کے لیے ہوتا، یا اس ہی کے لیے ہوتا ایک باغ، وہ اس سے کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جو جادو کیا گیا۔ آیت شریفہ 9 کے الفاظ مبارکہ کے معنی انظر دیکھیے، کیفا کیسے، ضربوا لک الامثال، الامثال مثل کی جمع مثالیں، لکا آپ کے لیے، ضربوا بیان کرتے ہیں، دیکھیے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی سادہ محاورے میں کیسے آپ کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ فضلوا ضل گمراہ ہو گئے، والضالین ظالم کی جمع، اس سے مراد گمراہ ہونے والا، مضل گمراہ کرنے والا، ضلال گمراہی، سارے الفاظ اسی سے بنتے ہیں۔ فضلوا سو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون تو وہ طاقت نہیں رکھتے، سبیلا کسی راہ کی۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے وہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے تو وہ کسی راستے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے۔ ان آیات مبارکہ میں مشرکین کافر لوگ ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات تھے، 7ویں اور 8ویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے من وعن اے ٹو زی ان کے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آیت شریفہ 9 میں ان کی حماقت، ان کی بے وقوفی پر توجہ دلائی۔ آئیے ان کے اعتراضات میں سے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ نوٹ فرمانا، ان کے خیال میں ان دو چیزوں کا آپس میں میل نہیں، دو چیزوں میں مناسبت میں نہیں کہ کھانا کھائے، بازاروں میں جائے، محنت مزدوری تجارت کرے اور رسول نہیں، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ان کا خیال، ان کا عقیدہ کیا تھا، جو رسول ہے نہ کھانے کا محتاج، نہ معیشت کے لیے، نہ زندگی کے معاملات کے لیے بازار جانے کا محتاج نہیں۔ مشرکین مکہ ان کا یہ اعتراض، اور آج کے کچھ لوگ، اللہ ہمیں سب کو اور ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں جو رسول ہے وہ بشر ہے۔ اللہ پاک ہدایت۔
اصل خرابی وہی ہے کہ رسالت اور کھانا پینا، دنیاوی کاموں کا کرنا، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رسالت کا انکار کیا، انہوں نے بشریت کا انکار کیا۔ نہ وہ ٹھیک نہ یہ ٹھیک۔ ٹھیک کیا ہے جو اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سچے برحق بلکہ تمام رسولوں کے قائد رسول ہیں، اور کھاتے پیتے بشری تقاضوں والے بشر بھی ہیں۔ آئیے قرآن کریم کے ایک اور مقام سے مشرکین کے اس اعتراض کی قدر تفصیل سنتے ہیں۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیات مبارکہ 94 اور 50۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، مل گئی آیت کریمہ طاہر جی؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ دوبارہ ترجمہ سنیے۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا۔ ان کی عقل میں، سمجھ میں، فکر میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک شخص میں یہ دو خوبیاں، دو وصف اکٹھے ہو سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس اعتراض کا جواب سماعت فرمائی۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، آیت مبارکہ پر نگاہ جمائیے۔ حسن جی صفحہ 292 آپ کے پاس۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون چلتے ہوئے، مطمئنین اطمینان سے، اگر زمین پر رہنے والے کون ہوتے؟ بولو سب، تو پھر کیا کرتے ہم؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو یقیناً ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے۔ اب زمین پر کون ہے؟ بشر ہیں، تو اللہ نے کن کو رسول بنا کے بھیجا؟ اللہ اکبر۔ رخ چاہیے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بڈھوں کو، جوانوں کو، نوعمروں کو، ٹین ایجرز کو الٹی عقل سے بچائے۔ اب اللہ پاک کا روئے زمین کے انسانوں کا خیال رکھنا کہ چونکہ وہ بشر ہیں، روئے زمین کے لوگ، تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے بطور نمونہ ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا۔ اب لوگوں کی آسانی اس میں ہے یا اس میں تھی کہ ایک فرشتہ رسول بن کے آتا؟ اس میں آسانی ہے۔ جب انسان رسول آئے، ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹس۔ دونوں میں سے دونوں مفید ہیں بات کے سمجھانے کے لیے، لیکن دونوں میں سے کس کے ذریعے بات زیادہ سمجھ آتی ہے؟ عمل سے یا بات سے؟ بولیے نا۔ اللہ پاک نے انسانوں پر شفقت کی۔ اب اگر فرشتہ آتا، بیان کرتا یہ کام یہ کرنا ہے، تو فرشتہ وہ کام کر سکتا تھا، کھانا اس طرح کھانا ہے،
بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح رہنا ہے. کیا فرشتے میں وہ تقاضے ہیں جو زمین والوں میں ہیں؟ تو زمین والے اس کو نمونہ بنا سکتے تھے. جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلیے، شاید اس میں فائدہ ہو. تو اللہ نے شفقت کی کہ ان کی رہنمائی کے لیے جو نمونہ بنایا وہ بھی انہیں کی جنس کا، یعنی انسان. اب بدبختوں نے اس احسان کا کچومر کس طرح نکالا؟ چونکہ یہ انسان ہے اس لیے رسول نے یہ کتنی زیادہ کم عقلی کی بات. اللہ خیر کرے، گھروں میں پنجابی میں یہ سیاپا مصیبت چلتی ہے. وہ بڈھا بچے خیر خواہی کریں، دادا ابو دوائی کھا لو، اور وہ گالیاں دے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، گولی دے. اب کیا کیا جائے؟ یونس صاحب ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں؟ اب دماغ پھٹتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ ماں بچے کو کہتی ہے سردی ہے موٹے کپڑے پہنو، اور بچہ بکتا ہے ماں مجھے قید کر رہی ہے. ماں بیچاری کیا کرے؟ کچن کے ساتھ سر مارے، اس کو پھوڑ دے، کیا کرے؟ نہ پھوڑے نہیں، یہ جائز نہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ کیا جائے احسان اور جس کے ساتھ کیا جائے وہ اس کو اعتراض بنائے. یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، بڈھا ہو یا جوان ہو. اور یہ بیماری ہے سب میں، کہ بڈھوں میں بڑی ہے، بہت بیماری ہے. اپنے گھروں کو اپنے سے شروع کر کے اس بیماری سے پاک ہے. جو اچھا معاملہ کرے اس کو اچھائی کا نام دیں، اس کو لڑائی کا ذریعہ نہ بنائے. اور جو اچھائی کو لڑائی کا ذریعہ بنائے پھر اس کا حل بہت ہی مشکل. لولا انزل الیہ الملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ ایک فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تو اس کے ساتھ ڈرانے والا. بدتمیزی دیکھیے ان بدبختوں کی. کاشم گویا کہ اللہ کو چھوڑ دے رہے. چلو معاذ اللہ، بدتمیزی یہ ہے کہ چلو ہم نے برداشت کر لیا، آپ نے بشر بنا کے روح دے دیا، ٹھیک ہے برداشت کر لیا. قابل برداشت بات نہیں ہمارے ہاں. یعنی گویا کہ اللہ پر احسان کر، تو پھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجنا تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کے ڈراتا. وقت ہو چکا، اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہ ہمیں سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے.